اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کے لیے آخرت کے اندر بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ایسی جنت ہوگی کہ جس کی نعمتوں اور خوبصورتی کے بارے میں نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی اس کی خوبصورتی کو کسی آنکھ نے دیکھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بھی ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر بھی جنت بنائی گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مقابلہ کرنے والا بدبخت شداد کون تھا، اور اس نے دنیا کے اندر کس طرح اپنی جنت بنائی، اس کی بنائی ہوئی جنت کیسی تھی، اور اس کے اندر کیا کیا تھا، اور اس کی یہ جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی۔ اور پھر ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے والے اس شداد کا کیا حشر کیا، اور کس طرح اس کی حسرتوں پر پانی پھیرا اور اس کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج شداد کی جنت کہاں پر ہے؟ تاریخ کے اندر ایسے بہت سے بادشاہ اور فرعون آئے جنہوں نے اپنے مال و دولت کی ہوس کے اندر بدمست ہو کر اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ بادشاہ غرور و تکبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو للکارنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے، اس نے ان بدبختوں کا ایسا انجام کیا کہ ان کے نام و نشان تک کو مٹا دیا۔ انہی بدبختوں میں سے ایک بدبخت بادشاہ شداد بھی تھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارا۔ شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور قوم اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، جن کا ذکر قرآن پاک میں قوم عاد اور قوم سمود کے نام سے ملتا ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی جیسی طاقتور اور قد آور قوم کو نہ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور نہ ہی ان کے بعد کوئی ایسی قوم پیدا کی گئی۔ قوم عاد احقاف کے علاقے کے اندر آباد تھی۔ احقاف ایک ایسا علاقہ تھا جہاں ریت کے بلند و بالا ٹیلے تھے اور ہر طرف ریت کے صحرا ہی صحرا تھے۔ احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان پھیلا ہوا تھا، اور یہ قوم اس علاقے کے اندر 8,500 سال پہلے سے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے طاقت کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے سرسبز و شاداب باغات عطا فرمائے اور بے شمار پھلوں اور غلوں سے نوازا، اور اس کے علاوہ طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عطا فرما رکھی تھیں۔ چنانچہ اس قدر نعمتوں کی فراوانی اور مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے یہ قوم غرور اور تکبر کے اندر آ گئی، اور غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہو کر یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی اور کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گئی۔ یہ قوم بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر اتر آئی اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے لگے اور کفر و شرک کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے۔ لیکن یہ قوم غرور و تکبر کے اندر مبتلا ہو کر حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی اور اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی۔ اس بدبخت قوم کا بادشاہ شداد تھا، جو کہ اسی قوم کی نسل میں سے تھا۔ شداد اصل میں دو بھائی تھے، ایک کا نام شداد تھا اور دوسرے کا نام شدید تھا۔ شدید شداد سے بڑا تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور کچھ عرصے بعد وہ فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور یہ قوم عاد کا بادشاہ بن گیا، اور اس طرح شداد دنیا کی سب سے طاقتور قوم اور دنیا کی سب سے سپر پاور قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ شداد ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اس کی بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایت کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ قوم عاد ایک طاقتور قوم تھی، لہٰذا اسی وجہ سے شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے زیر کر لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ شداد نے جب حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سنی تو ہود علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر میں تمہارے خدا پر ایمان لے آتا ہوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے گا اور تجھ کو آخرت کے اندر جنت عطا فرمائے گا، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، جس کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ پرسکون اور عیش و عشرت کی زندگی گزارو گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہوگے۔ چنانچہ شداد حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سن کر پوچھنے لگا کہ جنت میں کیا کیا ملے گا؟
حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا سارا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر فلاں فلاں نعمتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سنتے ہی شداد مسکرانے لگا اور غرور اور تکبر کے ساتھ کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کے کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا۔ چنانچہ شداد کی قوم عاد فن تعمیر اور نقش و نگار کے اندر پہلے ہی مہارت رکھتے تھے۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر نقش و نگار کر کے اپنے محلات تعمیر کرتے تھے۔ چنانچہ شداد نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا مقابلہ کرتے ہوئے اس روئے زمین پر ایک بہت بڑی جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ شداد نے اپنی سلطنت کے تمام بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور ایک لمبی چوڑی خوبصورت جنت بنوانے کا کام شروع کروا دیا۔ شداد کی تیار ہونے والی اس جنت کے اندر سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں۔ اس نے اپنی جنت کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بھی جاری کر دیں اور حوروں کے طور پر خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کو بھی اکٹھا کر لیا۔ اس نے اپنی جنت کو خوبصورت بنانے کے لیے دنیا کے سب سے خوبصورت درخت اور پودے بھی لگوائے اور سونے چاندی کے بڑے بڑے محلات تعمیر کروائے۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی جانے والی جنت مکمل تیار نہ ہوگی تب تک وہ اپنی جنت کے اندر قدم نہ رکھے گا۔ چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق اس کی جنت تیار ہونے لگی اور ادھر شداد بے صبری کے ساتھ اپنے محل کے اندر اپنی جنت کا کام مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں تقریباً 12 سال لگے اور بالآخر 12 سال کے عرصے کے بعد شداد کی جنت بالکل تیار ہو گئی۔ اس جنت کو اس طرح بنایا گیا کہ اس کی زمین مشک اور عنبر کی تھی۔ اس کے اندر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، دودھ، شہد اور پانی کی نہریں جاری تھیں اور اس کے اندر خوبصورت لڑکیوں کو حوروں کے طور پر چھوڑا ہوا تھا۔ اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی تھیں اور ہیرے اور جواہرات کے بڑے بڑے محلات تھے۔ جب یہ جنت 12 سال کے بعد مکمل طور پر تیار ہو گئی تو اس وقت شداد کو اس کی جنت کے تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ چنانچہ شداد اپنی جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا اور اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو ساتھ لے کر جنت کی طرف نکل پڑا۔ شداد اپنے لشکر کو لے کر جب اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا تو اس نے اپنے سامنے گھوڑے پر سوار ایک شخص کو دیکھا۔ اس کو دیکھتے ہی شداد پہچان گیا کہ یہ حضرت ملک الموت علیہ السلام ہے۔ شداد حضرت ملک الموت علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ یہ جو شخص ہے یہ مجھے اپنی جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس وقت شداد کے ساتھی شداد سے پوچھنے لگے کہ یہ شخص کون ہے اور یہ آپ کو جنت میں داخل کیوں نہیں ہونے دے گا؟ شداد اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے جو میری روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس وقت شداد حضرت ملک الموت علیہ السلام کے سامنے رونے لگا اور گڑ گڑانے لگا اور ملک الموت علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ مجھے بس اپنی جنت کے اندر پاؤں رکھنے کی مہلت دے دی جائے۔ لیکن حضرت ملک الموت علیہ السلام نے شداد سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ میں تجھے تیری جنت کے اندر پاؤں نہ رکھنے دوں۔ اس وقت شداد حضرت ملک الموت علیہ السلام کے سامنے بہت رویا، لیکن حضرت ملک الموت علیہ السلام نے شداد کی ایک نہ سنی اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہوئے شداد کی روح کو قبض کر لیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شداد کی روح اس حال میں قبض کی گئی کہ شداد جب گھوڑے سے اتر رہا تھا تو اس کا پاؤں رکاب میں تھا۔ اس وقت حضرت ملک الموت علیہ السلام نے شداد کی روح قبض کی اور اس کو زمین پر پاؤں تک نہ رکھنے دیا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ شداد کا ایک قدم اس کی جنت کے دروازے کے اندر تھا اور دوسرا باہر تھا۔ اسی دوران حضرت ملک الموت علیہ السلام نے شداد کی روح کو قبض کر لیا اور اس کے تمام حسرتوں کو ختم کر دیا اور اس کو اس کی جنت دیکھنے تک کم موقع نہ دیا۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس دردناک چیخ کے بعد شداد کی بنائی ہوئی ساری جنت زمین کے اندر دھس گئی اور تمام جنت زمین کے اندر غرق ہو گئی، جس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اس طرح وہ شداد جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا تھا اس کو ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور اور تکبر کی غلاظت سے محفوظ فرمائے اور اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔